میں آپ کی خدمت میں خدا کا خادم پاسٹر ساگر جون آج خدا کے کلام کو جو خدا نے میرے دل میں باتیں ڈالی ہیں ضرور میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا۔ کلام مقدس میں سے آج مقدس متی کی معرفت انجیل مقدس اس کا 10واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، سب کہیں گے آمین۔ میرے عزیز، آج کلام مقدس میں سے متی کی معرفت انجیل مقدس میں سے جو ہم نے پڑھا، اب یہ مقدس متی وہ شاگرد ہے، وہ رسول ہے ابتدائی رسولوں میں سے، جس کے نام کا مطلب ہے خدا کی بخشش، اور اس کا جو کاروبار، اس کا جو بزنس تھا یسوع کے جڑنے سے پہلے، تب اس کا سٹیٹس یہ تھا کہ اس کا شمار گناہ گاروں کے اندر کیا جاتا تھا، کیونکہ جتنے محصول لینے والے تھے ان کو زناکاروں کے اور گناہ گاروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا پہلے سٹیٹس یہ تھا، اس کی مقبولیت یہ تھی۔ لیکن جب جس راہ کے اندر یہ بیٹھا ہوا تھا اور جب یسوع وہاں سے گزرے اور یسوع نے کہا اے متی میرے پیچھے آ جا، اور پھر اس نے کیا کیا ہے، اس جس راہ میں یسوع اس کو ملے ہیں اس کی اس دن سے راہ ہی بدل گئی ہے، اور راہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا سٹیٹس بدل گیا ہے۔ سٹیٹس بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو چینج ہو گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر یسوع مسیح اجر کی بات کرتے ہیں۔ اب میرے عزیزو، بائبل مقدس جسمانی رشتوں کے اوپر بھی بات کرتی ہے، روحانی رشتوں کے اوپر بھی بات کرتی ہے۔ کلام خدا کا مطالعہ کریں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو تم کو قبول کرے وہ مجھے قبول کرے۔ یہ ایک خادم کا سٹیٹس ہے، یہ ایک خادم کی ویلیو ہے۔ آپ کسی انسان کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو خدا کو ریجیکٹ نہیں کرتے، لیکن اگر کسی مین آف گاڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک خادم اور انسان میں فرق ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری پاکستان کلیسیا کی آگے نہ بڑھنے کی وجوہات یہ بھی ہے، گروتھ کا رک جانا یہ بھی ہے، اجر کا نہ ملنا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ خادموں کے سٹیٹس کو عام انسان کے برابر بنا دیا ہوا ہے۔ خادم سے ہم عام انسان، جس طرح ایک عام انسان کی ویلیو کرتے ہیں، عام انسان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ویسے ہی خادم کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے کہ پاکستان کی کلیسیا، مختلف کلیسیاں آگے نہیں بڑھ رہی، مختلف راست باز لوگ گروتھ نہیں کر رہے، نہ مسیح میں بڑھ رہے ہیں، نہ روحانیت کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ جہاں پہ ایک آپ کے لیے خادم کھڑا ہو سکتا ہے، ایک مرد خدا کھڑا ہو سکتا ہے، وہاں پہ آپ کے لیے کوئی رشتہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہم جانچ لیں، کیونکہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کاہن جو ہوا کرتے تھے، وہ جتنے بھی لوگ گناہ کرتے، قربانیاں لے کر آتے، تو وہ آگے کاہن ہوتے تھے جو ان قربانیوں کو پاک ترین مقام قربان گاہ تک لے کر جاتے تھے۔ قربانی کا خون پاک ترین مقام کے اندر چھڑکتے تھے، کوئی عام انسان نہیں تھا کر سکتا۔ اور تب خادم کی ایک بڑی ویلیو تھی، خادم کو ایک بڑا معیار تھا خادم کا، اور لوگ خادم کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے کہ خادم وہ ذریعہ ہے جو ہماری بات خدا تک پہنچاتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ کتنا عظیم سٹیٹس، کتنی عظیم ویلیو ہے، قدر ہے، اہمیت ہے خادم کی، کہ اگر کوئی مین آف گاڈ کو قبول کرے، یسوع مسیح کے بھیجے ہوئے کو قبول کرے، تب وہ خدا کو قبول کرے گا، تب خدا اسے بلیس کرے گا۔ اور آگے لکھا ہے جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا۔ کتنی عظیم بات ہے کہ جو نبی کے نام سے، پروفٹ کے نام سے، خادم کے نام سے، خادم جان کے، خدا کا بھیجا ہوا جان کے قبول کرتا ہے کسی کو، تو پھر وہ اس کا اجر پائے گا۔ اور اجر قدرت کی صورت میں ہوگا، اجر معجزات کی صورت میں ہوگا، اجر نجات کی صورت میں ہوگا،
अजर बहाली की सूरत में होगा, अजर बरकत की सूरत में होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आज वाकई खादम को खादम जान के कबूल किया जाता है? देखिए, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे झूठे नबी भी हैं, झूठे खादम भी हैं, लेकिन जो मैन ऑफ गॉड हैं, जो वाकई सच्चाई से खुदा की खिदमत करते हैं और जिन पर खुदा का रूह है, जो खुदा की रूह की पैरवी में चलते हैं, जो मैन ऑफ गॉड हैं, जो खुदा के भेजे हुए हैं, कभी भी आप उनसे जिस्मानी रिश्ता रख के, जिस्मानी रिश्ते से कबूल करके कभी रूहानी बरकत नहीं पा सकते, कभी रूहानी अजर को नहीं ले सकते। एक खादम कभी आपका अंकल नहीं हो सकता जिस्मानी रिश्ते से। एक खादम कभी आपका ब्रदर भाई नहीं हो सकता जिस्मानी रिश्ते से, क्योंकि खादम हर हालत में आपके लिए खादम है। एक नबी आपके लिए हर हालत में नबी है। सो अक्सर औक़ात हम भाई भी का खादमों को बोलते हैं, फिर इसके अलावा अंकल भी बोलते हैं, चाचा भी बोलते हैं, लेकिन ये बोल के, ये स्टेटस दे के हम उस स्टेटस की तौहीन करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दी है। हालांकि यीशु ने उनको नबी बना के भेजा, यीशु मसीह ने खादम बना के भेजा, और हम जिस्मानी रिश्ते रख के उनसे रूहानी बरकत लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। खादम को अगर कोई मुबश्शिर है, उसको मुबश्शिर समझ के कबूल करें। अगर कोई पास्टर है, उसको पास्टर समझ के कबूल करें। अगर कोई एल्डर है तो उसको एल्डर समझ के कबूल करें, फिर बरकत होगी। क्योंकि कोई मुबश्शिर, कोई पास्टर आपका भाई या आपका अंकल नहीं हो सकता, बल्कि आपका और उसका रूहानी रिश्ता है, और रूहानी रिश्ते से ही आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत आएगी। क्योंकि कलाम मुक़द्दस का मुताला करें तो जब बनी इसराइल कौम के लोगों को खुदा हलाक करने वाला था, फना करने वाला था, तब एक मर्द खुदा नबी ही था जो दरमियान में खड़ा हुआ और उनकी जानें बच गई। वहाँ पे कोई चचा, कोई अंकल, कोई भाई नहीं खड़ा हुआ, कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं काम आया। क्योंकि स्पिरिचुअल मामले में, खुदा और इंसान के मामले में, अगर खुदावंद यीशु ने किसी को, खुदावंद यीशु तो खुद इब्जी हैं, लेकिन खुदावंद यीशु ने अपने बाद अगर किसी को रखा है तो वो खादम है। खादम को रखा है, अपने नबियों को रखा है, प्रोफेट्स को रखा है, रसूलों को रखा है। सो वहाँ पे मुक़द्दस मूसा खड़े हो गए और कहा कि अगर खुदावंद तू इनको हलाक करना चाहता है तो मेरा नाम किताब हयात से मिटा दे। तब मुक़द्दस मूसा की वजह से, मैन ऑफ गॉड की वजह से लोग हलाकत से बच गए हैं। वहाँ पे कोई जिस्मानी रिश्ता काम नहीं आया, बल्कि वहाँ पे मैन ऑफ गॉड जो खड़ा हुआ है वो काम आया, उसका अजर लोगों को मिला है। सो आज बथेरे बोले लोग इसी तरह अपना अजर गवा रहे हैं। वो जिस्मानी रिश्ते खादमों से रख के रूहानी बरकत के उम्मीदवार होते हैं, इसलिए मसा उनकी ज़िंदगी के ऊपर नहीं काम करता। इसलिए वो मसा, वो ग्रेस जो खादमों के ऊपर होती है वो उनके ऊपर काम नहीं करती। क्योंकि मेरे अजीज़ों, इस बात को जानने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है, जिस कौम के लिए अगर कोई मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड खड़ा हो जाए तो कौमें बच जाती हैं, शहर बच जाते हैं। और जिस घराने के लिए अगर कोई मर्द खुदा खड़ा हो जाए, चाहे कोई रिश्तेदार खड़ा हो या ना हो, चाहे कोई खूनी रिश्ता खड़ा हो या ना हो, चाहे कोई जिस्मानी रिश्ता खड़ा हो या ना हो, लेकिन अगर कोई मैन ऑफ गॉड खड़ा हो गया है, अगर कोई नबी खड़ा हो गया है, अगर कोई खुदावंद का भेजा हुआ, जिसको आपने खुदावंद का भेजा हुआ समझ के कबूल किया है, वो खड़ा हो गया है, तो आपका घराना बच सकता है। हालेलुया। हलाक होने से बच सकते हैं, लानतों से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। आपके लिए वो डोर खुल सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके लिए वो अजर जारी हो सकते हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये तभी होता है जब हम खादम को खादम जान के कबूल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम एलिया के वक़्त के अंदर देखें तो जब मुल्क के अंदर कहत था, तब ज़रूरत थी कि कोई मुल्क के लिए खड़ा हो, ज़रूरत थी कि कोई कौम के लिए खड़ा हो, ज़रूरत थी कि कोई लोगों के लिए खड़ा हो कि मौत जो थी वो मुल्क के अंदर जाए, भूख जो है कि वो मुल्क से ख़त्म हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर बादशाह भी ये ना कर सका, कोई भाई ये ना कर सका, कोई अंकल ये ना कर सका, कोई वहाँ पे जिस्मानी रिश्ता ये काम ना कर सका। फिर वहाँ पे फिर मर्द खुदा की ज़रूरत पड़ी, मैन ऑफ गॉड की ज़रूरत पड़ी, जो खुदा का भेजा हुआ था। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, बादशाह ने भेजा फ़ौज में से 50 लोगों को, और लिखा है कि उन्होंने कहा, ऐ मर्द खुदा नीचे आ, और जो है कि बादशाह का ये हुक्म है, तू ऐसा कर। लेकिन क्या हुआ कि एलिया ने कहा, अगर मैं मर्द खुदा हूँ तो आसमान से आग नाज़िल हो। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने मर्द खुदा के साथ इज़्ज़त के साथ पेश ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खादमों की रिस्पेक्ट नहीं करते,
خادموں سے بھی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، لیکن سن لے وہ اجر نہیں، خدا کا قہر اپنے اوپر بلائیں گے۔ اور آگ نازل ہوئی اور وہ سارے کا سارا جتھا وہیں پہ جل کے بسم ہو گیا۔ پھر دوسرا جتھا آیا، انہوں نے بھی ایسا کیا، اور تیسرا جتھا جب بادشاہ نے بھیجا، پھر انہوں نے کہا کہ جب تم نبی کے پاس جائیں تو عزت کے ساتھ پیش آنا۔ پھر جب وہ گئے تو عزت کے ساتھ پیش آئے۔ پھر ایلیا نے، مرد خدا نے دعا کی کہ خداوند بارش ہو، اور پھر ایلیا کی دعا کے سبب سے، مرد خدا کی دعا کے سبب سے ملک بچ گیا اور ان کے لیے بند آسمان کھل گیا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ نے کسی کو واقعی مرد خدا قبول کیا ہے اور آپ کا کسی مرد خدا سے روحانی رشتہ ہے اور آپ اس روحانی رشتے کی قدر کرتے ہیں، تو آپ کے لیے آسمان کھلنے والا ہے، آپ کے لیے ناممکن کام ممکن ہونے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے جس کو ہر بلیور بھی نہیں جانتا، بڑے بڑے میچور لوگ بھی نہیں جانتے۔ وہ خادموں کو انکل کہہ کے بھی پکارتے ہیں، حالانکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اور خادم کا روحانی رشتہ ہے۔ انکل کہہ کے وہ اپنا اجر گواتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی خادم کو خادم جان کے قبول کرے گا پھر وہ اس کا اجر پائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو نبی سمجھ کے قبول کیا تو آپ کے اوپر نبی کی بلیسنگ، نبی کا اجر آنے والا ہے۔ تو انکل تو آپ راہ جاتے بندے کو بھی بول سکتے ہیں۔ اگر انکلوں سے ہی برکت خدا نے دینی تھی تو کبھی مرد خدا آپ کے پاس نہ بھیجے۔ اگر بھائیوں سے ہی خدا نے برکت دینی ہوتی تو کبھی مرد خدا آپ کے پاس نہ بھیجے۔ اگر رستے کے اندر کوئی نشئی بھی جا رہا ہو، بس کنڈکٹر ہو، ہم اس کو بھی بھائی بولیں گے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ایک بھائی میں اور ایک مرد خدا میں کو فرق رہ گیا۔ ہمارا خادم سے روحانی رشتہ ہے، جسمانی رشتہ نہیں۔ جس طرح خدا سے روحانی رشتہ ہے، اس طرح خادم سے بھی ہمارا روحانی رشتہ ہے، اور روحانی رشتے سے ہی برکت، مسا، گریس اور خداوند کی قدرت، ہولی اسپرٹ زندگیوں کے اندر آ کر کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خادم کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے، ایون کہ آپ لوگ جو چرچ ممبر ہیں، بلیور ہیں، شاگرد ہیں، وہ بھی عام نہیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا سٹیٹس ہے۔ خادموں کو خدا نے سٹیٹس دیا۔ آج پاکستان کی کلیسیا خادموں کا سٹیٹس نہیں سمجھ رہی، کیونکہ اسی لیے وہ اجر سے خالی ہیں، اسی لیے خادموں کی پریئر سے ان کی زندگیوں کے اندر کام نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ اپنا جسمانی رشتہ ظاہر کر کے روحانی برکت کو، روحانی انوائنٹنگ کو لینا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اجر تبھی ہوگا یسوع مسیح کے کلام کے مطابق کہ جو تم کو نبی جان کے قبول کرے گا، نبی کا اجر، جو تم کو راست باز جان کے قبول کرے گا، وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اجر تو سبھی لینا چاہتے ہیں، لیکن اجر لینے کا ہمیں طریقہ نہیں۔ جس طرح ایلیا کے وقت کے اندر جو 50 کا جتھا آیا تھا، ان کو اجر لینے کا، بات کرنے کا طریقہ نہ آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ آج اسی طرح ایماندار لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، آج اسی طرح کلیسیا کے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، بعض خادموں کو نام لے کر بھی بلاتے ہیں، یہ بھی وہ خادموں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن اس طرح بھی ان کو اجر نہیں ملے گا، ان کی زندگی کے اندر بلیسنگ نہیں آئے گی۔ بائبل مقدس کے اندر خدمات ہیں، کسی کو اس نے مبشر بنا کے بھیجا، کسی کو اس نے پاسبان بنا کے بھیجا، کسی کو چرواہا، کسی کو نبی، کسی کو رسول، کسی کو استاد۔ ہم نے ان کو ان کی خدمات کے لحاظ سے ہی قبول کرنا ہے۔ آمین۔ کیونکہ ان کی خدمت کے لحاظ سے ان کو خادم جانیں گے، تبھی اجر بھی ملے گا اور برکت بھی ملے گا۔ جسمانی رشتے ان سے رکھ کے بھائی، انکل، چچا، تایا، تو پھر ہماری زندگی کے اندر اجر نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسے رشتے تو آلریڈی ہمارے پاس بہت سے ہیں۔ خادم ایک یونیک رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔